شیطان کے خطابات۔ شیطان کو کلام مقدس میں بہت سے نام دیے گئے ہیں۔ جہاں کہیں شیطان کے نام کا ذکر آتا ہے اسے ان ناموں میں سے ایک نام سے پکارا جاتا ہے۔ ان سب ناموں میں سے 4 نام خاص اہمیت کے حامل ہیں جنہیں اس کے خطابات کہا جا سکتا ہے۔ پہلا خطاب بڑا اژدہا یا اژدہا ہے۔ دوسرا خطاب پرانا سانپ ہے۔ تیسرا خطاب ابلیس ہے۔ چوتھا خطاب شیطان ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ مختلف جگہوں میں عام طور پر ایک ہی خطاب استعمال ہوا ہے، لیکن 2 مقامات پر چاروں خطابات اکٹھے دیے گئے ہیں اور ایک ہی ترتیب سے درج کیے گئے ہیں۔ وہ 2 مقامات مکاشفہ کی کتاب 12 باب 9 آیت اور 20 باب 2 آیت میں ہے۔ پہلے مقام میں یوں لکھا ہے، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا۔ اور دوسرے مقام میں یوں لکھا ہے، اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا۔ نمبر 1، بڑا اژدہا۔ شیطان کا پہلا خطاب بڑا اژدہا ہے۔ عبرانی میں اسے تنین یا تینم کہتے ہیں اور یونانی میں دریکان کہتے ہیں۔ انگریزی ترجمے میں اسے ڈریگن کہا گیا ہے۔ لفظ اژدہا صرف مکاشفہ کی کتاب میں 13 مرتبہ مرکوز ہے۔ بڑا اژدہا ایک بہت بڑے آبی جاندار کو کہا گیا ہے جس کا جسم بہت بڑا، پیچدار اور چھلکوں والا ہوتا ہے۔ اس کی دم لمبی اور طاقتور، سر بڑا ہیبت ناک اور آنکھیں نہایت خوفناک ہوتی ہیں۔ اس کی 4 زور آور بڑی بڑی ٹانگیں ہوتی ہیں جن کے سروں پر مضبوط اور تیز ناخنوں والے پنجے ہوتے ہیں۔ اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے کیونکہ مکاشفہ 12 باب 3 آیت میں اسے بڑا لال اژدہا کہا گیا ہے۔ اس کے منہ میں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں اور اس کے نتنوں سے دھواں نکلتا ہے۔ اس کی زبان میں زہر ہوتا ہے جسے استثنا 32 باب 33 آیت میں اژدہاؤں کا بس کہا گیا ہے۔ مشرق بعید کے ممالک مثلاً چین، جاپان، کوریا وغیرہ ہزاروں برس سے بڑے اژدہا یعنی ڈریگن اور اس کے بتوں کی پرستش کرتے آئے ہیں اور ان کے تہوار مناتے ہیں۔ بڑا ڈریگن چین کا قومی نشان ہے۔ یہ بڑا اژدہا کوئی فرضی جانور یا علامتی تصویر نہیں بلکہ ایک حقیقی جاندار تھا جو پرانے زمانوں میں سمندروں اور بڑے دریاؤں میں رہتا تھا۔ پرانے زمانہ کے لوگوں کو نہ صرف نظر آتا تھا بلکہ اس سے واسطہ بھی پڑتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ نوح کے طوفان سے پہلے شیطان پرانے زمانے کے لوگوں پر اسی روپ میں ظاہر ہوا ہو اور انہیں اس کی طاقت، ہیبت اور زہریلے پن سے واسطہ پڑا ہو۔ یسایہ نبی اس کا بیان کرتے ہوئے یوں لکھتا ہے، اس وقت خداوند اپنی سخت اور بڑی اور مضبوط تلوار سے اژدہا یعنی تیز رو سانپ کو اور اژدہا یعنی کچیدہ سانپ کو سزا دے گا اور دریائی اژدہا کو قتل کرے گا۔ جاگ جاگ اے خداوند کے بازو، توانائی سے ملبس ہو۔ جاگ جیسا قدیم زمانہ میں اور گزشتہ پشتوں میں
کیا تو وہی نہیں جس نے راہب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اژدہا کو چھیدا؟ داؤد نبی لکھتا ہے، تو شیر ببر اور افی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ خدا نے حزقیل نبی سے فرمایا، کلام کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے شاہ مصر فرعون، میں تیرا مخالف ہوں، اس بڑے گھڑیال کا جو اپنے دریاؤں میں لیٹ رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دریا میرا ہی ہے اور میں نے اسے اپنے لیے بنایا ہے۔ اسی طرح خدا نے یرمیہ نبی کے وسیلہ سے فرمایا، شاہ بابل نبوکت نظر نے مجھے کھا لیا، اژدہا کی مانند وہ مجھے نگل گیا۔ مدرجہ بالا آیات میں خدا نے یسایہ، داؤد، حزقیل اور یرمیہ نبیوں کی معرفت مختلف بادشاہوں کو، مثلاً شاہ اسور سکھیرب، شاہ مصر فرعون اور شاہ بابل نبوکت نظر کو اژدہا، پچیدہ سانپ، دریائی اژدہا، لویاتان، رہب اور گھڑیال ناموں سے پکارا ہے، کیونکہ وہ سب اسرائیل کے دشمن تھے اور اس کے خلاف لڑائی کے لیے آتے تھے۔ لیکن چونکہ اسرائیل کا اصلی دشمن جو ان بادشاہوں کو ابھارتا تھا شیطان تھا، اس لیے یہ سب نام شیطان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ سب بادشاہ شیطان کی طرح اپنی طاقت پر فخر کرتے ہوئے حملہ کرنے آتے تھے، اس لیے انہیں بڑے اژدہا یعنی لویاتان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نمبر 2، پرانا سانپ۔ شیطان کا دوسرا خاص خطاب پرانا سانپ ہے۔ اس کو پرانا سانپ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ آدم کی پیدائش سے پہلے ہی باغ عدن میں موجود تھا، اور اس کا ذکر بائبل کے شروع میں آدم کے ساتھ ہی آ جاتا ہے۔ وہاں لکھا ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا۔ سانپ ہمیشہ آزمائش، گناہ اور بدی کے ساتھ مربوط کیا جاتا ہے۔ باغ عدن میں آدم اور حوا کی آزمائش کے لیے زور اور طاقت کی نہیں بلکہ چلاکی، مکاری اور عیاری کی ضرورت تھی، اس لیے شیطان وہاں سانپ کی شکل میں ظاہر ہوا، کیونکہ سانپ سب جانوروں سے زیادہ چلاک تھا۔ ابتدا ہی سے سانپ کو نمایاں حیثیت حاصل رہی ہے اور اسے 3 معنوں میں یعنی چلاکی، صحت اور فتح کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ مصر کے بادشاہ اپنے تاج پر اور ماتھے پر سانپ کا نشان ضرور بناتے تھے۔ ہندو مذہب میں سانپوں کے نشان اور بتوں کی پرستش ہوتی ہے، اور زندہ سانپوں کو بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ شیطان کے بارے میں یہ سوال عام پوچھا جاتا ہے کہ باغ عدن میں جو سانپ حوا کے ساتھ ہم کلام ہوا تھا وہ شیطان خود تھا یا سانپ میں شیطان سمایا ہوا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سانپ باغ عدن کے جانوروں میں سے ایک تھا۔ شیطان نے اسے لیا اور اپنا ہتھیار بنا کر استعمال کیا۔ شیطان جانوروں، درندوں، پرندوں اور انسانوں میں سے کسی کو اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس وقت آدم اور حوا کے سوا اور انسان موجود نہ تھا، ورنہ انہیں استعمال کر لیتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بلعام کے لیے گدھی کو، یونا کے لیے مچھلی کو اور ایلیا کے لیے کووں کو استعمال کیا۔ شیطان بھی خدا کی نقل کر کے انہیں اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ نیز شیطان کو
یہ طاقت اور اختیار حاصل ہے کہ وہ انسان اور حیوان کے جسم میں سما سکے۔ لکھا ہے شیطان یہودا میں سما گیا۔ بدروحیں اور ناپاک روحیں جو شیطان کے فرشتے ہوتے ہیں انسانی اور حیوانی جسم میں سما جاتے ہیں۔ یہودیوں میں روایت ہے کہ جب شیطان سانپ میں سمایا تو وہ اپنے پچھلے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس وقت اس کے پاؤں تھے، اور انسان کی طرح بولنے لگا۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ شیطان نے کوئی سست، بیوقوف یا ڈرپوک جانور نہیں چنا، بلکہ جانوروں میں سے سب سے زیادہ چلاک اور ہوشیار جانور کو لیا اور اس میں داخل ہوا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ زیادہ چلاک، مکار اور ہوشیار انسان شیطان کا ہتھیار جلدی بن جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سانپ کو باغ عدن میں خدا نے سزا دی۔ لکھا ہے اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں سے ملعون ٹھہرا۔ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ پہلے پیٹ کے بل نہیں چلتا تھا، بلکہ اس کی ٹانگیں اور پاؤں تھے جیسے ڈریگن کے ہوتے ہیں، اور وہ خاک نہیں چاٹتا تھا، بلکہ اس کی خوراک دوسرے جانوروں کی طرح تھی۔ نمبر 3، ابلیس۔ شیطان کا تیسرا خطاب ابلیس ہے۔ لفظ ابلیس پرانے عہد نامہ میں ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوا، لیکن نئے عہد نامہ میں 31 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ انجیلوں میں 13 دفعہ، اعمال کی کتاب میں 2 دفعہ، خطوں میں 12 دفعہ اور مکاشفہ کی کتاب میں 4 دفعہ پایا جاتا ہے۔ ابلیس کے متعلق باضابطہ اور تفصیلی تعلیم زیادہ تر نئے عہد نامہ ہی سے ملتی ہے۔ اردو لغت میں ابلیس کے معنی خدا کی رحمت سے نا امید کیے گئے ہیں۔ انگریزی میں اسے ڈیول کہا گیا ہے اور ساری بائبل میں 60 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ انگریزی بائبل میں یہ لفظ پرانے عہد نامہ میں بھی تقریباً 30 دفعہ پایا جاتا ہے، کیونکہ بدرو کا ترجمہ بھی ڈیول کیا گیا ہے۔ یونانی زبان میں اسے ڈائی ابلس کہتے ہیں، جس کا معنی ہے جھوٹے الزام یا بہتان یا تہمت لگانے والا۔ خدا کے بندوں پر اس کے الزام لگانے والوں کی تصویر زکریہ کی کتاب 3 باب 1 آیت میں صاف ملتی ہے، جہاں شیطان سردار کاہن یشوع کے داہنے ہاتھ کھڑا ہے تاکہ اس پر الزام لگائے اور اس کا مقابلہ کرے، کیونکہ وہ میلے کپڑے پہنے ہوئے فرشتہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس تصویر سے صاف ظاہر ہے کہ جب کبھی کوئی خدا کا بندہ گناہ میں گر جاتا ہے تو ابلیس فوراً خدا کے حضور اس پر الزام لگانے کے لیے موجود ہو جاتا ہے، تاکہ خدا کو شرمندہ کرے اور اس کے فضل، رحم و معافی کا مذاق اڑائے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ خداوند مسیح سے پاک اور بیش قیمت خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا اور باپ کے داہنے ہاتھ ہمارے شافی خداوند یسوع مسیح کی موجودگی کی بدولت اس کے الزام کارگر نہیں ہوتے۔ نمبر 4، شیطان۔ شیطان کے لفظی معنی مخالف، حریف، جھگڑا کرنے والا اور شیطان کے ہیں۔ شیطان علانیہ خدا کا دشمن ہے، اور اسی لیے وہ خدا کی قوم بنی اسرائیل اور خدا کی کلیسیا اور خدا کے تمام بندوں کی مخالفت کرتا رہتا ہے۔ جب بنی اسرائیل ملک مصر میں تھے تو شیطان فرعون کے ذریعے
انہیں دکھ دیتا رہتا تھا۔ جب وہ ملک کینان میں تھے تو دوسری غیر اقوام کے ذریعے دکھ دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے اپنے بادشاہوں کو بھی ان کے خلاف استعمال کرتا رہا۔ لکھا ہے، شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھ کر داؤد کو ابھارا کہ اسرائیل کا شمار کرے۔ اسی طرح ملکہ آستر کے دنوں میں شیطان نے حامان کو ابھارا کہ تمام اسرائیلی قوم کو قتل کروائے۔ کسدیوں کی حکومت کے دنوں میں نبوکت نظر شاہ بابل کے ذریعے تباہی مچاتا رہا۔ یونانیوں کی حکومت کے دوران انتی اوکس ایپیفنی کے ذریعے مخالفت کی، پھر رومی حکومت کے بادشاہوں کے ذریعے ان پر ظلم کرواتا رہا۔ پہلی صدی عیسوی سے 20ویں صدی کے وسط تک یورپ کے سب ملکوں نے انہیں کسی نہ کسی وقت اپنے ملک سے نکالا اور وہ در بدر دھکے کھاتے رہے۔ دوسری جنگ عظیم میں شیطان نے اس قوم کی مکمل تباہی کے لیے ہٹلر کو استعمال کیا۔ اب جب وہ دوبارہ اپنے ملک میں ہیں، تب بھی شیطان مختلف قوموں کے وسیلہ ان کی مخالفت کر رہا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد یورپ میں سے ایک ڈکٹیٹر اٹھنے والا ہے جس کو شیطان یہودیوں کی تباہی کے لیے ہٹلر سے بھی بڑے پیمانے پر استعمال کرے گا۔ اسی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خداوند مسیح نے فرمایا تھا، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ شیطان اتھاہ گڑھے میں پھینکے جانے تک یہودی قوم کی مخالفت کرتا رہے گا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ شیطان کی مخالفت اور دشمنی صرف یہودیوں تک محدود نہیں، بلکہ کلیسیا جو مسیح کا بدن اور ایمانداروں کی جماعت ہے، اس کے ہاتھوں دکھ اور ظلم اٹھاتی رہی ہے۔ پہلی 3 صدیوں میں رومی بادشاہوں کے ظلم اور تشدد پر بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ پطرس رسول کلیسیا کے لیے شیطان کی مخالفت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جہاں کہیں شیطان کے 4 خطابات میں سے کوئی ایک استعمال ہوتا ہے، وہ اس موقع پر اس کے خاص کردار کو عیاں کرتا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کے 4 خطابات کے خاص معنی ہیں اور ہر خطاب اس کے مفہوم کو مد نظر رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً جہاں شیطان کی طاقت، خوف اور ہیبت کا مظاہرہ ہو، وہاں اسے بڑا اژدہا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ جہاں شیطان کی چالاکی، ہوشیاری اور مکاری ظاہر ہو، وہاں اسے پرانا سانپ کہا گیا ہے۔ لیکن جہاں وہ خدا کے بندوں پر الزام تراشی کرتا ہے، وہاں اسے ابلیس کے نام سے بلایا گیا ہے۔ اور جہاں وہ خدا کی امت اور اس کے لوگوں کی مخالفت کرتا ہے اور ان کا دشمن ہونے کا مظاہرہ کرتا ہے، وہاں اسے شیطان کہا گیا ہے۔